مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس نے مسلمانوں کی شان میں بڑی گستاخیاں کی ہیں۔ وہ اپنی کتابوں کے اندر لکھتا ہے کہ جو شخص، غور سے سنیے گا ذرا، کہ جو شخص مجھ پر ایمان نہیں رکھتا، جو شخص مجھ پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ تو قادیانیوں کے مطابق ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ہمیں وہ کافر سمجھتے ہیں۔ اور اس مرزے کا بیٹا بشیر الدین محمود وہ لکھتا ہے ہمارا فرض یہ ہے کہ غیر احمدی کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھیں۔ ان کی نظر میں جو احمدی ہیں، جو فرقہ احمدیہ ہے، وہی مسلمان ہیں، باقی جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ کیونکہ اس نے لکھ دیا اپنی کتاب کے اندر، اس کے بیٹے نے بھی، کہ غیر احمدی مسلمان نہیں ہیں، ان کے پیچھے نماز بھی ادا نہ کریں۔ مرزا نے اپنا ایک، اس کا بیٹا تھا فضل احمد اس کا نام تھا، تو مرزا نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ اس نے کہا کہ یہ غیر احمدی ہے، اس لیے میں نے اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھایا۔ میاں بشیر الدین لکھتا ہے یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے مراد مسلمانوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسیح اور چند دیگر مسائل میں ہے۔ اس نے یہاں تک لکھ دیا کہ ہمارا جو طریقہ ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ ان مسلمانوں سے مختلف ہے۔ اور مرزا نے یہاں تک لکھا کہ جو شخص میری پیروی نہیں کرے گا وہ جہنمی ہے۔ جو مرزا کی پیروی نہیں کرے گا، مرزا کہتا ہے وہ جہنمی ہے۔ اور یہاں تک اس نے لکھ دیا کہ جو شخص میری کتابوں کی تصدیق نہیں کرتا، میرے نظریات کو نہیں مانتا، میرے عقیدے کے مطابق نہیں چلتا، وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ دیکھیں اس نے، کمینے بدبخت نے تو ہمیں ماں کی گالیاں بھی دے دی ہیں، ہمیں اس نے کنجر کہہ دیا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتابوں کے اندر لکھتا ہے کہ میرا جو منکر ہے، جو مجھے نہیں مانتا، وہ ولد الحلال نہیں، کنجریوں کی اولاد ہے اور دجال کی نسل ہے۔ یعنی اس نے لکھ دیا کہ جو میرا منکر، میرا انکار کرے، مجھے اللہ کا نبی نہ مانے، میرے عقائد و نظریات کو تسلیم نہ کرے، وہ حلال زادہ نہیں، وہ حرام زادہ ہے، وہ کنجریوں کی اولاد ہے، وہ دجال کی نسل ہے۔ یہاں تک اس نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا۔ اور بھی اس نے بہت غلط الفاظ مسلمانوں کے لیے استعمال کیے۔ وہ اپنی کتابوں کے اندر لکھتا ہے کہ میرے مخالف، یعنی اس کے جو مخالف ہیں وہ ہم لوگ مسلمان ہیں، وہ کہتا ہے کہ میرے مخالف مسلمان جنگلوں کے سور ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں۔ اس نے مسلمانوں کو جنگلی سور بھی کہا اور ہماری خواتین کو اس نے کتیا تک کہہ دیا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو قادیانی ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ کافر کم از کم خود کو کافر تو مانتے ہیں، عیسائی خود کو عیسائی تو کہتا ہے، یہودی خود کو یہودی تو مانتا ہے، لیکن یہ کافر ہونے کے باوجود بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور ان کے عقائد و نظریات انہی کی کتابوں سے کمپائل کیے گئے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اب بتائیں کہ جو قادیانی ہیں کیا ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھا جا سکتا ہے؟ ان کے بارے میں دل کے اندر جو سافٹ کارنر ہے اس کو ہم لوگ رکھ سکتے ہیں۔ حضرت مولانا
احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کے بائیکاٹ کے سبب قادیانیوں کو مظلوم سمجھنے والا، آپ کا فتویٰ، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سن لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کرنے کے باوجود جو قادیانیوں کو مظلوم سمجھے اور ان کے ساتھ میل جول رکھے اور ان کے ساتھ تعلقات کو بڑھائے اور ان کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنا ظلم سمجھے اور ان کو حق پر سمجھے کہ تبلیغ کرنا ان کا حق ہے، وہ قرآن پاک ٹرانسلیشن کر کے اس کو آگے تقسیم کر سکتے ہیں، ان کا رائٹ ہے، حق ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو قادیانیوں کے ساتھ میل جول رکھے، قادیانیوں کے ساتھ تعلقات کو بڑھائے اور ان کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنے کو ظلم سمجھے، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ جو کافر کو کافر نہ سمجھے اس کے کافر ہونے میں شک کوئی نہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ ان کے وہ عقائد و نظریات جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے، ہمارے بچوں کو ان باتوں کا علم ہونا چاہیے، بچوں کو دین سکھاؤ۔ یہ یونیورسٹیز میں، کالجز کے اندر جو ہے باقاعدہ تبلیغ کرتے ہیں اور ہمارے بچوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کے دل میں دین کی محبت پیدا کرو، ان کو دین سکھلاؤ۔ ایسے ایسے وہ دلائل دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اس کا جواب نہیں آتا۔ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بحث نہیں کریں گے، جن کے ناپختہ ذہن ہے ان کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ان دینوں سے، قادیانیوں سے ہماری اولاد کو، بچوں کو، ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔